تو اور بھی ایک بات ذہن میں آئی تھی، نکل لی. ہاں وہ تو میں نے بتایا، مولوی تھانوی کو جواب ہی نہیں دیا اس نے کوئی اس کلپ کا. اس نے کہا انہوں نے رجوع ہی نہیں کیا. تو میں نے کب کہا ہے کہ رجوع کیا نہیں کیا؟ یہ بات ہی میں نے نہیں کی ہے. میں نے تو خواب ہے، خواب بیان کرنے میں، اور وہ میں نے احادیث سے بھی اس قسم کے خواب بیان بھی کیے ہیں کہ حدیث میں اس قسم نبی کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کٹ گیا. عام حالت میں یہ گستاخی ہے، خواب میں یہ گستاخی نہیں ہے، اور نہ یہ خواب بیان کرنا گستاخی ہے. اور ایک بات یہ، حضرت حسن کی شادیوں پہ اگر اس نے مجھے گستاخ اہل بیت کہا ہے تو مجھے کیوں کہا ہے؟ علامہ ابن کثیر کو کیوں نہیں کہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی علامہ ابن کثیر جو مایہ ناز مفسر ہیں، ان کو بولو نا کہ اہل بیت کے معاذ اللہ گستاخ ہیں وہ، جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. یا جو اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، تو ان کو آپ گستاخی کا فتویٰ لگائے نا. لیکن ان پہ کوئی انگلی نہیں، سارا دیوبندیوں پہ نزلہ گر رہا ہے. یہ ہے مسلکی تعصب. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل جو مسلک کا جو کہتے ہیں نا ہم کسی مسلک کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ متعصب اپنے مسلک میں وہی ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی احترام سے نام لے لیتے ہیں بہت سے علماء چاہے ہمارے مسلک میں نہ بھی ہوں، لیکن ان لوگوں کو پھر عجیب بات ہے تعریفیں کرتے نہیں میں ان کی یہ پازیٹیو چیز کیا کرنا ہے ایسی پازیٹیو کا. جب آپ نے گستاخی رسول کا تہمت لگا دی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، پھر ان کی تعریفیں کر کے کیا مل رہا ہے؟ گستاخی رسول تو سب سے بڑی گالی ہے کسی کو گستاخی رسول کہہ دینا. تو اب یہ پھیکی پھیکی تعریفیں کہ وہ اتنے اچھے تھے وہ اتنے اچھے تھے، یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کہہ دیا تمہارے ابا چرسی ہیروئنچی ہیں، اس کو غصہ آیا ہوئے تو نے کیا کہہ رہے یار میں تمہارے ابا کی جو پازیٹیو چیزیں ان کو مانتا ہوں. کہے گا پازیٹیو چیزوں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے جب ہیروئنچی بھی کہہ دیا چرسی بھی کہہ دیا؟ اب رہ کیا گیا؟ اب کہنا کہ بہادر ہیں سخی ہیں، چھوڑو بہادر سخی چرسی بول دیا. تو بزرگوں کو جب گستاخ رسول کہہ دیا تو اب ان بزرگوں کی پھیکی پھیکی تعریفیں کرنا کہ وہ نہیں ان کی پازیٹیو چھوڑو. اب آپ نے اتنا بڑا تانا دے دیا، اب یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا طاری مل صاحب کو میں مانتا ہوں بہت اچھے ہیں. تو میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی مولانا طاری مل صاحب سے پوچھا کہ وہ آپ کو کیا مانتے ہیں؟ وہ بھی آپ کو مانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں؟ ذرا میں تو ان سے ملتا ہوں نا، مجھے پتا ہے ان کے آپ کے بارے میں کیا نظریات ہیں. تو آپ جن کو اچھا کہہ رہے ہو نا وہ بھی آپ کو اچھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو مولانا طاری مل صاحب کی عادت نہیں ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس کرنا، ورنہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھو تو وہ آپ کے بارے میں کیا کمنٹس دیں گے. تو میں نہیں ابھی ان کے راز فاش کرنا چاہتا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا ہے، ظاہر ہے اس لیے تو نہیں کہا کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر دوں. تو یہ سب جتنے بھی مثبت کام کرنے والے علماء ہیں یہ سب اس قسم کے فتنوں سے پریشان ہیں کہ یہ قوم میں خیر خواہی والا کام یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں یہ لوگ.